یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن نماز ظہر کے بعد یہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور اس میں آپ نے واضح طور پر ایک فتنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس آدمی کو بھی آپ نے دیکھا، خیر وقت گزر گیا اور آپ جب زیارت حرمین شریف کے لیے مکہ شریف حاضر ہوئے تو وہاں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، جو بہت بڑے عالم دین اور صوفی اور بہت صاف دل انسان تھے، آپ سے ملاقات ہوئی تو حضرت پیر صاحب نے گزارش کی کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں باقی عمر کا حصہ یہیں دیار مقدس میں گزاروں۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں، بر صغیر میں آپ کا وجود بہت ضروری ہے اور عنقریب وہاں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے کہ اگر آپ وہاں خاموش بھی بیٹھے رہیں تو اس فتنے کا سد باب ہوگا۔ پیر صاحب جب یہاں تشریف لائے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب آپ کو مناظرے کے لیے چیلنج کیا تو اس وقت آپ کو خیال آیا کہ جب اس جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس آدمی کی طرف اشارہ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے جس فتنے کی طرف مکہ شریف میں اشارہ کیا وہ بھی یہی فتنہ قادیانیت تھا۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی دور میں یہاں تشریف فرماتے تھے، اور یہ تقریباً 1870-75 کا دور ہے۔ یہاں بڑے بڑے مشاہیر آپ کے ساتھ ملنے کے لیے یہاں تشریف لائے، جس میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور آپ اس کے علاوہ اور بہت سے مشاہیر یہاں آپ کے لیے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی تصانیف ہیں اور ہر تصنیف کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ تصنیف جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام تحقیق الحق ہے۔ یہ حضرت شاہ عبد الرحمن لکھنوی جو اپنے دور کے بہت بڑے فاضل اور عالم دین تھے اور صوفی تھے، ان کے بعض ایسے بیانات جو صوفیاء سلف سے ملتے نہیں تھے اور اس کے مخالف تھے، آپ نے اس کتاب میں اس کا رد لکھا ہے۔ یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے اور خاص بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب 35 سال کی عمر میں لکھی ہے اور یہ سب سے پہلی آپ کی تصنیف ہے۔ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو لوگ مسئلہ وحدت الوجود میں غلو اختیار کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے مخالف بعض چیزیں ایسی جو اس میں وہ شامل کر لیتے ہیں، ان کا بھی اس میں آپ نے رد کیا ہے اور صحیح اس کا جو مفہوم ہے وہ اس میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ کی دوسری تصنیف ہے اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان وما احل بہ لغیر اللہ۔ اس میں اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور آپ کے ایک معاصر مولانا عبد الحکیم پنجابی، ان کے درمیان اختلاف تھا بعض مسائل میں، مثلا نظر و نیاز، غیب پر اطلاع، ذبح فوق العقدہ، سماع موتا۔ ان مسائل کو اس کتاب میں زیر بحث لایا گیا اور آپ نے ان دو حضرات کے درمیان محاکمہ فرمایا اور وما احل بہ لغیر اللہ کی آیہ شریفہ کی صحیح تشریح بیان فرمائی تاکہ یہ مسائل واضح ہو جائیں۔ اس کے علاوہ شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح،
اس کتاب میں یہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیان کے عقائد کے رد میں لکھی اور اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ سن 1901 میں یہ کتاب لکھی گئی. آپ نے اس کتاب میں قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اپنے اس جسد انصری کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، اور آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے اس نظریہ کو رد فرمایا دلائل کی روشنی میں، یعنی قرآن و احادیث صحیحہ کی روشنی میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اپنے اس ظاہری جسم کے ساتھ اٹھایا، کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ مرزا غلام احمد ہی وہ مسیح موعود ہیں. آپ نے اسی کے اس نظریہ کو رد فرمایا. علاوہ ازیں آپ کی پھر اس کے جواب میں مرزا غلام احمد نے شمس بازگاہ کے نام سے ایک کتاب لکھوائی. اس کے جواب میں آپ نے پھر سیف چشتیائی تصنیف فرمائی. اس کے علاوہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ یہ آپ کی ایک اور تصنیف ہے. اس میں آپ نے خلافت راشدہ کی حقانیت کو ثابت کیا اور خلفائے راشدین کے فضائل بیان فرمائے. اور اس کتاب کے تحریر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو فروعی مسائل ہیں اور جن کی وجہ سے اختلاف پڑا ہوا ہے اور یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو دوریاں ہیں ان کو مٹایا جائے اور سب کو ایک سٹیج پر جمع کیا جائے. اتفاق کے لیے اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی. آپ کی ایک اور کتاب ہے فتاوی مہریہ. فتاوی مہریہ میں نکاح و طلاق کے مسائل کے علاوہ فرقہ وہابیہ کے چند اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا. علاوہ ازیں فرقہ مرزائیہ اور بہائیہ کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا. علاوہ ازیں رؤیت ہلال، تعداد تراویح اور مسلمانان ہند کے حکومت برطانیہ سے تعلق کی تحقیق اور آزادی حاصل کرنے کا طریقہ، اس قسم کے اہم موضوعات کو بھی اس میں بیان فرمایا. میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے مرآت العرفان. اس میں آپ کا کلام موجود ہے. آپ نے عربی، فارسی، اردو، پنجابی اور پوربی میں کلام کہا ہے. زیادہ تر آپ کا کلام فارسی میں ہے اور آپ نے فارسی کے مشہور شاعر حضرت خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض غزلیات پر آپ اسی زمین میں آپ نے طبع آزمائی کی ہے. ایک شعر میں پیش کرتا ہوں نمونے کے لیے کہ سینہ مالا مال درد دستو بجوید ہر دمیں درد بر درد دگر زخم بجائے مرہمیں دوست در گوشم رسیدہ از سگانے کوے دوست در گوشم رسیدہ از سگانے کوے دوست مہر مارا کیسا زد ہر خود پرستے بے غمیں. آپ کا انداز منفرد ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صوفیاء کا انداز منفرد ہوتا ہے. وہ اپنے واردات قلبیہ کو بیان کرتے ہیں، شعراء کی طرح نوک پلک نہیں سوارا کرتے اور اس میں وقت ضائع نہیں کرتے. وہ اپنے مافِ ضمیر کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں وہ پوری طرح مخلوق تک پہنچ جائے. لیکن بعض دفعہ واردات قلبیہ اس کیفیت میں آتے ہیں کہ وہ زبان، بیان، علم اور ان چیزوں کے ساتھ بھی یعنی آراستگی کے ساتھ اور آراستہ ہونے کی صورت میں وہ سامنے آتے ہیں. اس قسم کا بھی کلام یعنی صوفیاء کا ہے. بہت بڑے بڑے صوفی ہیں، ان میں پیچھا کا بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آشفتہ محروے پر ناز ستم گارم من کشتہ ابروے آ دل برے یارم
در کوئے خدا بینا زاں روز کے شد گزرم از مذہب خود بینی بیزارم و بیزارم. دیکھیے ایک شعر میں آپ نے عجز و انکسار کو ترجیح دی کہ جس دن سے میں اللہ والوں کی گلی سے گزرا ہوں اور جب سے میرا گزر اللہ والوں کی گلی سے ہوا ہے تو میں خود بینی، تکبر اور کبر کے مذہب سے بیزار ہوں. مجھے کبر اور بڑائی پسند نہیں ہے کیونکہ یہ شان اسی ذات کی ہے، اسی کو کبر زیبا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اسی کا مقام ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کیفیت بھی معلوم ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور بعض دفعہ فن بھی جھلکتا ہوا معلوم ہوتا ہے. ایک پنجابی ان کا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں. مطلع ہے کہ اجے بھی او پیاں دسدیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں ارے تھیں او ہے پریرے پرے تھیں بے شک آپے آپ ہے اساں سبے جھوکاں بھالیاں. اس کے علاوہ آپ نے پوربی میں بھی کلام کہا. مثال کے طور پر دو چار شعر پیش کرتا ہوں کہ جب سے لاگے تورے سنگ نین کیا